السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ محترم حاضرین، پہلے تو پھر سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ درس میں شریک ہیں، سن رہے ہیں، وہ بہت دور دور اگر بیٹھے ہیں تو قریب آ جائیں۔ سنت کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ اور تعلیم ہے۔ ہماری گفتگو غزوہ بدر کے اختتامی امور اور اس کے متعلقہ بعض ایسے واقعات سے متعلق جاری تھی جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایمان پرور جو ہے قربانیاں ہمارے سامنے ہیں کہ کس طریقے سے اسلام اور ایمان کے تقاضے کی تکمیل کرتے ہوئے، اس کے رشتے کو نبھاتے ہوئے انہوں نے اپنے خونی رشتوں کی بھی پرواہ نہیں کی۔ کل تذکرہ ہوا کہ متعدد صحابہ کرام نے بدر میں اپنے ہاتھوں سے بلا کسی تردد کے اپنے قریبی رشتہ داروں کو تہ تیغ کیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے باپ کو قتل کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سگے ماموں کو مار دیا۔ اسی طریقے سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سگے بھائی کے تعلق سے یہ کہا انصاری بھائی کو کہ ان کو اچھی طرح باندھو، ان کی ماں مالدار ہے، تمہیں اچھا فدیہ ملے گا۔ اور اس کے تعجب پر انہوں نے جواب دیا کہ اس وقت تو تم نہیں بلکہ یہ انصاری میرے بھائی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا اپنے بیٹے کے ساتھ مکالمہ گزرا۔ بعض دوسری کتابوں اور روایتوں میں ایسا بھی ذکر ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بیٹے نے بعد میں کہا کہ ابو جان، آپ بدر کے میدان میں کئی مرتبہ میری تلوار کے زد میں آئے لیکن میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ ابوبکر صدیق نے جواب دیا کہ بیٹے، اگر تم میری تلوار کی زد میں آئے ہوتے تو میں تمہیں نہیں چھوڑتا، اس لیے کہ تم کفر اور شرک کی طرف سے آئے تھے۔ اس معرکے میں جیسا کہ تذکرہ ہوا، صحابہ کرام نے رشتوں کی پرواہ نہ کر کے ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا۔ اور میں نے اشارتاً درس کے اخیر میں کل عرض کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں متعدد آیات میں اس سلسلے میں نے ایک آیت پیش بھی کی تھی، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ ولا اور برا کا جو معاملہ ہے اس کو بہت ہی واضح انداز میں پیش کیا۔ ایک واقعہ اور بھی ہوا، انہی ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جن کے متعلق پچھلے دروس میں یہ بات آئی تھی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر بنو ہاشم کے لوگ کسی کی زد میں آتے ہیں تو انہیں قتل نہ کریں، اس لیے کہ انہیں جنگ میں زبردستی لایا گیا ہے، اور خاص طور سے حضرت عباس کے بارے میں کہا تھا۔ اور میں نے بتایا تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خفیہ طور سے چھپ کر مسلمان ہو چکے تھے، یہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو ابو حذیفہ نے یہ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے باپ، بھائی، بیٹے جو بھی نظر آئیں ان کو قتل کر دیں، اور عباس اگر آ جائیں تو میں انہیں چھوڑ دوں؟ نہیں، اگر میرا سامنا ہوا تو میں انہیں تلوار کی لگام پہنا دوں گا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو افسوس ہوا تھا۔ اللہ حضرت عمر نے کہا کہ اجازت دو میں اس کی گردن اڑا دوں، آپ نے منع کیا۔ بعد میں حضرت ابو حذیفہ کو اس کا بڑا ملال تھا، غم تھا، اور چاہتے تھے کہ اس کا کفارہ میں کسی طرح ادا کروں، چاہے جان دے کر ہو، اور بالآخر جنگ یمامہ میں شہید بھی ہوئے۔ انہی ابو حذیفہ کا معاملہ یہ ہوا کہ جب مشرکین کی لاشوں کو کنویں میں ڈالنے کا حکم دیا گیا، اللہ تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چاہے بدر میں قلیب بدر جس کو کہتے تھے، ہاں، ایک گندا اور گندگیوں والا ڈھیر کا کنواں تھا، اس میں بدر کے مقتولین، جو مکہ کے یا قریش کے مقتولین تھے، ان کی لاشوں کو ڈالا گیا۔ اس میں عتبہ بن ربیعہ کو کنویں کی طرف گھسیٹ کر لے جایا جانے لگا۔ عتبہ، ہاں، یہ وہی شخص ہے جو سرخ اونٹنی پر سوار تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کہا تھا کہ خیر اس میں ہے۔ یہ وہی ہے جس نے حکیم ابن حزام کو ابو جہل کے پاس بھیجا اور یہ کہا تھا کہ ابن حضرمی کی دیت اور قصاص، دیت کا ذمہ میں لیتا ہوں، اور اس جنگ کو ٹال کے ہم واپس چلتے ہیں۔ ہاں، جنگ کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے یہ مکہ کے بڑے سرداروں میں سے،
ہاں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صاحبزادے، جب اس کی لاش کو بھی گھسیٹ کر ڈالا جانے لگا تو ان کے صاحبزادے حضرت ابو حذیفہ کے چہرے پر نظر ڈالی، دیکھا تو غمزدہ تھے، چہرے پر رنج و ملال تھا، ہاں، چہرہ بدلا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو حذیفہ، ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے والد کے سلسلے میں کچھ محسوس کر رہے ہیں، دل میں آپ کو احساس ہو رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا، نہیں اللہ نہیں، واللہ یا رسول اللہ، میرے اندر اپنے باپ کے بارے میں اور ان کے قتل کے بارے میں ذرا بھی لرزش نہیں ہے، یعنی یہ نہیں سوچ رہا ہوں کہ یہ کام غلط ہوا، مسلمانوں نے غلط کیا یا ان کے قتل کا معاملہ غلط ہوا، مجھے اس سلسلے میں کوئی لرزش نہیں۔ البتہ میں اپنے باپ کے متعلق جانتا تھا کہ ان میں سوجھ بوجھ اور دور اندیشی ہے، سمجھداری ہے، اور دور اندیشی اور فضل کمال کی، اسی لیے میں آس لگائے بیٹھا تھا، ان کی سوجھ بوجھ کی وجہ سے مجھے امید تھی کہ یہ خوبیاں انہیں اسلام تک پہنچا دیں گی، یعنی وہ مسلمان ہو جائیں گے، ایسی میں امید رکھتا تھا۔ لیکن اب ان کا انجام دیکھ کر اور اپنی توقع کے خلاف کفر پر ان کا خاتمہ دیکھ کر مجھے بے حد افسوس ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائے خیر فرمائی اور ان سے بھلی بات کہی۔ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ یہ منظر کشی۔ اس کے بعد شیخ نے فریقین کے مقتولین کی بات کی۔ اس معرکے میں مشرکین کی شکست فاس اور مسلمانوں کی فتح مبین واضح طور سے نظر آتی ہے۔ میں نے اس سے پہلے ذکر کیا، خود سورہ الفرقان میں، سورۃ الانفال میں اللہ رب العالمین نے اس دن کو یوم الفرقان کہا۔ فرقان، فرق کرنے والا، حق اور باطل میں، صحیح اور غلط میں۔ قرآن کا ایک نام بھی فرقان ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ تو الفرقان قرآن کو کیوں کہا جاتا ہے؟ حق اور باطل، صحیح اور غلط، ایمان اور کفر، توحید اور شرک میں فرق کرنے والا، صحیح اور غلط میں فرق کرنے والا، جنتی اور جہنمی میں فرق کرنے والا۔ ایسے ہی بدر کا معرکہ جب دو فریق میں ہوا تو ان دونوں فریقوں کے سلسلے میں بہت ہی واضح طور پر، وہ زمانہ ہی نہیں، آج بھی اگر کوئی غیر مسلم پوری کنڈیشنز اور پس منظر کو، بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھ کر غزوہ بدر کا مطالعہ کرے اور اس میں دونوں فریق کی حالت اور حیثیت پر غور کرے، پھر نتیجہ دیکھے، تو وہ بھی پکار اٹھے گا، چاہے اس کو فرشتوں پر ایمان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی اس مدد پر ایمان نہ ہو جو قرآن میں بیان کیا گیا اور ایک مومن مانتا ہے، ہم اور آپ مانتے ہیں، چاہے ایک کافر وہ نہ مانے، لیکن پھر بھی ظاہری بنیاد پر بھی اگر دیکھے کہ 313 نہتے، ہتھیار کی قلت، ٹوٹے پھوٹے لوگ، اور اس میں ان کی جو ہے سواریاں بھی کم، ہاں، سب کچھ یہ کمزوریاں ظاہر تھی، اور دوسری طرف 1000 کا لشکر جس میں ہتھیار ہیں، سب کچھ مسلح ہیں اور بہت کچھ اسباب موجود ہیں، سواریاں بھی بھرپور ہیں، ان کا اس طریقے سے آن کے آن میں شکست کھا جانا، بکھر جانا، تیتر بتر ہو جانا، لاشوں کا ڈھیر بن جانا، ہاں، 70 لاشیں اور 70 قیدی، پھر زخمی الگ، ہاں، تو یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ حق اور باطل کا، ایک تو اسلام اور کفر کی پہلی باقاعدہ جنگ ہوئی، اس سے پہلے سرایا وغیرہ جو ہوئے، لیکن یہ باقاعدہ جنگ پہلی تھی، اور اس میں اللہ رب العالمین نے اس طرح کا معاملہ فرمایا کہ کوئی بھی شخص کھلے طور سے، کھلی آنکھوں سے، اپنے ذہن و دماغ سے یہ جان سکتا تھا کہ جو فریق اس میں فتح پا رہا ہے اس کو اللہ کی مدد حاصل ہے، وہ حق ہے، سچا ہے، اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود اس کا فتح پانا یہ انسانی بس کی اور انسانی دماغ میں آنے والی بات نہیں تھی۔ خود قرآن نے، جو میں نے پھر سے وہ آیت پڑھی جو پہلے، جس کا پہلا حصہ گزر چکا، سورہ انفال کے آغاز میں، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، جب اس آیت سے پہلے اللہ نے ذکر کیا کہ یہ خبر لگی کہ قافلہ ابو سفیان کا بچ کر نکل گیا اور ایک لشکر سے مٹ بھیڑ ہونے والی ہے، تو بعض صحابہ کرام کو یہ چیز بری لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کرنے لگے کہ ہم تو قافلے کے لیے نکلے تھے، ہماری تو جنگ کی تیاری نہیں ہے، یجادلونک فی الحق بعد ما تبین، جو قرآن کی آیت ہے، ہاں، لیکن آگے اللہ نے فرمایا اس آیت کے بعد، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا دو گروہوں میں سے ایک تم کو ملنا ہے تمہارے حق میں، یعنی تمہارے ہاتھ آئے گا، قابو میں آئے گا، أَنَّهَا لَكُمْ، لیکن وَتَوَدُّونَ، تم یہ پسند کر رہے تھے، أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، کہ جو غیر مسلح ہے، وہ قافلہ جس میں فوج نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے، تم چاہتے تھے کہ وہ ہمارے آتا ہے،
کیونکہ ایک تو اس میں مقابلے کی سختی جھیلنی نہیں پڑتی، 40 لوگ نگرانی پہ تھے صرف، اور دوسرے یہ کہ اس میں مال بہت تھا، تو تم یہ چاہتے تھے کہ وہ غیر ذاتی شوقہ، غیر مسلح جو طائفہ ہے وہ تمہارے ہاتھ میں آئے، ہاں ایسا تم چاہتے تھے، لیکن وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، لیکن اللہ یہ چاہتا تھا، ارادہ یرید ارادہ تھا، اللہ کی چاہت تھی، اللہ چاہتا تھا کہ حق کو غالب کر دے، ثابت کر دے، ان یحق الحق بکلماتی، اپنے کلمات کے ذریعے سے حق کو ثابت کر دے، ویقطع دابر الکافرین، اور کافروں کی جڑ کو اکھاڑ پھینکے کاٹ دے۔ اللہ کا یہ فیصلہ تھا، ارادہ تھا، طے کیا تھا۔ اب اللہ کا ارادہ تھا کہ جنگ ہو، صحابہ کرام چاہ رہے تھے کہ قافلہ ملے، ہوا کیا؟ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اولیاء اللہ کے چاہنے سے اللہ کی چاہت بدلتی نہیں ہے، اولیاء اللہ کے کہنے سے اللہ کی مشیت اور فیصلہ تبدیل نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ مجھے اللہ اولاد نہیں دے رہا ہے، میں فلاں کے مزار پہ چلا جاؤں یا فلاں پیر فقیر اور ولی سے درخواست کرا لوں تو وہ مجھے دلا دیں گے، لوح محفوظ میں یا اللہ کے ارادے میں اللہ نے اولاد نہیں لکھی تھی اور یہ بدلوا دیں گے، اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو اس نے نہ اللہ کو جانا نہ ولی کے مقام کو پہچانا، اللہ کے ساتھ بھی ظلم کیا، اس ولی کو بھی اس کے مقام سے بڑھا کر ظلم کیا، اور اپنے آپ کو اس عمل میں ڈال کے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ شرک ہر اعتبار سے ظلم ہوتا ہے۔ قرآن کو اگر پڑھیں تو اس طرح کی آیتیں جگہ جگہ ہمارے عقیدے کی اصلاح بھی کرتی ہیں، ہمارے ایمان کو مضبوط بناتی ہیں، بندگی کے لیے ہم کو ابھارتی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی چاہت تھی کہ اب دیکھیے کہ غزوہ بدر کے بعد جو اللہ چاہتا تھا اور جو ہوا، ہاں نتیجے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہ بھی قرآن کی آیت ہے کہ عنقریب یہ جتھا، یہ فوج ہزیمت کا شکار ہوگی اور پیٹ پھیر کر بھاگے گی، اور ویسا ہی ہوا کہ اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کی جڑ کاٹ دی۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا معمولی واقعہ نہیں تھا۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا آگے کے تبصرے میں ہم رحیق المختوم میں کچھ الفاظ پڑھتے ہیں، پھر کچھ باتیں کریں گے۔ یہ معرکہ مشرکین کی شکست فاش اور مسلمانوں کی فتح مبین پر ختم ہوا، اور اس میں 14 مسلمان شہید ہوئے، 6 مہاجرین میں سے اور 8 انصار میں سے، ہاں لیکن مشرکین کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ ان کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 قید کیے گئے، جو عموماً قائد، سردار اور بڑے بڑے سربراہ حضرات تھے۔ جو مارے گئے قریش مکہ کے لوگ، ان میں زیادہ تر سردار لوگ تھے۔ غزوہ بدر میں 24 سرداروں کو ڈالا گیا۔ خاتمہ جنگ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتولین کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا، تم لوگ اپنے نبی کے لیے کتنا برا کنبہ اور قبیلہ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب تھے، آپ کے ساتھ وہ کیا سلوک کر رہے تھے؟ حالانکہ آپ بھی نہ صرف یہ کہ ان کے رشتہ دار تھے، کئی اعتبار سے احترام کے لائق تھے، اور وہ لوگ کرتے بھی تھے پہلے احترام، لیکن جب آپ نے اعلان نبوت کیا، توحید کی دعوت دی، تو آپ کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ اہل مکہ جس طریقے سے آپ کو ستا سکتے تھے ستا رہے تھے، ہاں تو آپ نے کہا نبی کے لیے کتنا برا کنبہ اور قبیلہ تھے، تم نے مجھے جھٹلایا جبکہ اوروں نے میری تصدیق کی۔ آپ نے نہیں ایمان لایا، آپ لوگ ایمان نہیں لائے، گھر کے لوگ تھے، شہر کے لوگ تھے، اور دوسروں نے مجھے مانا۔ اس سے بڑھ کر اس کی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ ہمارے یہاں جو کہتے ہیں نا گھر کی مرغی دال برابر۔ علامہ ابن حزم نے لکھا کہ جب میں نے یہ پڑھا کہ لوگ اہل علم اور فضل کے اپنے شہر کے جو قابل لوگ ہوتے ہیں، لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، تو بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن جب میں نے اللہ کے رسول اللہ کی سیرت پر غور کیا تو مجھے یہ بات فوراً سمجھ میں آ گئی کہ دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا، بہتر، کامل، مکمل، جامع شخصیت تو کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن جب آپ نے نبوت کا، جن کو امین صادق خود مکہ والے کہتے تھے، لیکن جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا، مخالفتیں کیسی ہوئی، کیسے ستایا گیا۔ واقعی اگر اپنے درمیان کے لوگوں کو اہل علم و فضل کی قدر و قیمت کوئی پہچانتا تو سب سے زیادہ اہل مکہ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچاننا چاہیے تھی، لیکن ستایا گیا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم نے مجھے جھٹلایا، اوروں نے میری تصدیق کی، تم نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑا، ہاں جبکہ اوروں نے میری تائید کی، تم نے مجھے نکالا جبکہ اوروں نے مجھے پناہ دی۔ اس کے بعد آپ نے حکم دیا، مکہ سے نکلے آپ مدینہ گئے، اوروں نے پناہ دی۔ اس کے بعد آپ نے حکم دیا اور انہیں گھسیٹ کر بدر کے ایک کنویں میں ڈال دیا گیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بدر کے روز قریش کے 24 بڑے بڑے سرداروں کی لاشیں بدر کے ایک گندے خبیث کنویں میں پھینک دی گئیں۔ آپ کا دستور تھا کہ آپ جب کسی قوم پر فتح یاب ہوتے تو 3 دن میدان جنگ میں قیام فرماتے۔ یہ عرب کا بھی دستور تھا کہ شکست فتح پانے والی فوج میدان جنگ میں فتح پانے کے بعد بھی 3 دن قیام کرتی تھی۔ یہ فتح کی تکمیل کا بھی ایک اعلان ہوتا تھا۔ اور آپ اس تناظر میں آگے ہم اگلے کچھ دروس میں غزوہ احد جب پڑھیں گے تو یہ دھیان رہے کہ وہاں مسلمانوں کو ابتدا میں فتح کا کہ آثار ہوئے، بعد میں نقشہ پلٹ گیا، لیکن ہم اس کو لوگ کہتے ہیں کہ ہار گئے، شکست کھا گئے، لیکن پوری شکست نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہاں مسلمانوں کو بھی نقصان بھی ہوا ضرور، لیکن مکہ والے جنگ کے بعد وہاں ٹھہرے نہیں، وہ بھی نکل پڑے۔ ہاں، اور پھر اللہ کے رسول نے بعد میں تعاقب بھی کیا، تو کہا 3 دن میدان جنگ میں قیام فرماتے۔ چنانچہ جب بدر میں تیسرا دن آیا، آپ قیام کرنے کے بعد اب جب نکلنے کا ارادہ ہو رہا ہے، تو تیسرا دن جب آیا تو آپ کے حسب الحکم آپ کی سواری پر کجاوا کسا گیا، تیار کی گئی سواری، اس کے بعد آپ پیدل چل پڑے اور پیچھے پیچھے صحابہ کرام بھی چلے، یہاں تک کہ آپ کنویں کی بار پر کھڑے ہو گئے۔ جس کنویں میں ان سرداروں کی لاشوں کو ڈالا گیا، اس کے دہانے پر کنارے پر آپ کھڑے ہو گئے، پھر انہیں ان کا اور ان کے باپ کا نام لے کر پکارنا شروع کیا، اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں، کیا تمہیں یہ بات پسند آتی ہے، خوش آتی ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی؟ اب تم سوچ رہے ہوگے کہ کاش ہم نے جیتے جی اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لی ہوتی، کیونکہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو سچا اور برحق پایا۔ کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا تم نے اسے پورا پایا، حق پایا، برحق پایا؟ جب آپ یہ فرما رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بغل میں موجود تھے، وہیں موجود تھے۔ حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ایسے جسموں سے کیا باتیں کر رہے ہیں جن میں روح ہی نہیں ہے؟ یعنی جو مردے ہیں، مرے ہوئے ہیں، ان سے آپ خطاب کر رہے ہیں، وہ تو آپ کی بات سن نہیں رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان محمد کی جان ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے تم ان لوگوں سے زیادہ نہیں سن رہے ہو، تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ تم لوگ ان سے زیادہ سننے والے نہیں، لیکن اتنا فرق ہے کہ یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے۔ یہ روایت جو ہے متفق علیہ ہے۔ اب یہاں بعض لوگ اس کو بھی دلیل میں پیش کر کے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ سے خطاب کر رہے ہیں اور وہ سن رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سن رہے ہیں۔ تو مرنے کے بعد جب مشرکین مکہ کی لاشیں سن سکتی ہیں تو اولیاء اور صالحین اور اللہ کے مقرب اور معزز بندے، ہاں، پیر فقیر، یہ کیوں نہیں سن سکتے؟ ہم قبروں پہ جا کے اگر ان کو پکارتے ہیں تو وہ بھی سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، ہاں، اور جواب بھی دے سکتے ہیں۔ اس میں عجیب عجیب واقعات جوڑے گئے کہ کسی قبر سے جواب آ رہا ہے، کوئی اندر سے کچھ اپنے مرید کو ہبہ بھی کر رہا ہے۔ ہاں، راستے میں ایک واقعہ بتایا کہ راستے میں گزر رہے تھے، ایک صاحب کے ساتھ ایک لونڈی کو دیکھا، بہت خوبصورت ہے، دل آ گیا، ہاں، لیکن کچھ بولا نہیں۔ اس کے بعد جب مزار پہ پہنچے تو اندر سے جب یہ بولے تو اندر سے آواز آئی کہ میں جانتا ہوں کہ تم کو وہ کنیز بہت پسند آئی۔ کہا اچھا، کیسے پتا چلا؟ کہا میں جانتا ہوں، میں تم کو اس کو ہبہ کرتا ہوں۔ کہا اس امیر آدمی کی آپ ہبہ کر رہے ہو؟ کہا تھوڑا انتظار کرو۔ تھوڑی دیر بعد وہ آیا اور مزار کے نام اس کنیز کو چڑھاوا چڑھایا اور ان کو ہبہ کر دیا پیر صاحب نے قبر کے اندر سے۔ ایسی بکواس اور بدعقیدگی مسلمانوں میں بیان کی جاتی ہے، سننے والے سنتے ہیں، ہاں، اور اس پر سر دھنتے ہیں۔ کہ میں نے ایک بات بتائی، اب ایک صاحب تو یہاں تک کہ عالم دین کے حوالے سے ہمارے یہاں بیان کیا گیا، ہاں، کسی نے ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے، میں بیان کروں تو وقت زیادہ ہو جائے گا، ہمارا اثر رہ جائے گا۔ اس میں انہوں نے یہاں تک بیان کیا کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ جب حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر گئے، قبر مبارک پر، اور سلام کیا تو جواب آیا وعلیکم السلام، ہاں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ہاتھ نکال کر مصافحہ بھی کیا۔ ہاں، اپنے بزرگوں کی بزرگی کو بڑھانے کے لیے اس طرح کی روایتیں گڑھنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ لوگوں نے اس کی وجہ سے دین کو کھلواڑ بنا لیا، اور پھر اتنا ہی نہیں، ایسے معاملے میں پھر شخصیات کے ساتھ غلو ہوتا ہے۔ میں اکثر ایک جملہ بار بار دہراتا ہوں اپنی تقریروں اور دروس میں، اور وہ لیث بن سعد اور امام شافعی رحمہ اللہ کے قول سے مستفاد ہے۔ ہاں، وہ کیا، میں اکثر کہتا ہوں کہ کوئی ہوا میں اڑے، پانی پہ چلے، آگ میں بیٹھا رہے، یہ
لیث بن سعد کا قول تھا کہ اگر کوئی شخص ہوا میں اڑتا ہو، پانی پہ چلتا ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا شریعت کے احکامات کی کھلی مخالفت کرتا ہو، تو جان جاؤ کہ وہ رحمان کا ولی نہیں ہے بلکہ شیطان کا ولی ہے۔ معیار کیا ہے؟ اتباع کتاب و سنت۔ ہاں، کوئی کرتب بازی، کرشمہ بازی، چمتکار دکھانا معیار نہیں ہے۔ وہ جادو ٹونے سے بھی ہو سکتا ہے، شیطان کی مدد سے بھی ہو سکتا ہے، دجال بھی مظاہرہ کرے گا۔ ہاں، اللہ کے رسول نے فرمایا، وہی لیث بن سعد یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ امام شافعی سے کسی نے کہا کہ لیث یہ کہتے ہیں، ہاں وہ امام مالک کے ہم پلہ تھے، بہت بڑے امام تھے وہ بھی مصر کے، تو امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ لیث صاحب نے سچ کہا لیکن کم کہا۔ اس میں ایک جملہ اور بڑھایا امام شافعی کہ اگر کوئی ہوا میں اڑے، پانی پہ چلے، آگ میں بیٹھ کر کھیلے کودے، بات کرے، اور اس میں ایک جملہ میں بڑھاتا ہوں کہ کوئی ہوا میں اڑے، پانی پہ چلے، آگ میں کھیلے، یا کرامت کھیلے۔ جیسا کہ ہمارے یہاں لوگ تاثر دیتے ہیں، کرامت کسی کا نہیں، لیکن یہ تاثر دیتے کہ پیر صاحب جوش میں آ گئے تو پھر پہاڑ پھینک کے مار سکتے، گھور دے تو دریا اپنا راستہ بدل دے۔ ہاں، ایسا کوئی نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، انبیاء ہو، فرشتے ہو، کوئی ایسی طاقت نہیں رکھتا الا یہ کہ اللہ چاہے۔ معجزہ کرامت اگر ہوتی ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ کی مشیت، فیصلے اور حکم سے ہوتی ہے، انسان کی طاقت نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ اگر کہتے تھے کم مردے کے لیے، تو ساتھ کہتے تھے باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ، اللہ نے یہ دیا تھا تو ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ طاقت نہیں تھی۔ یہ ایسا نقطہ اور پہلو ہے جو آپ کو ہم کو ہمیشہ دماغ میں رکھنا چاہیے۔ اور ہندوستان پاکستان میں لوگ بزرگوں کے ایسے غلو والے واقعات کے، وہ ایسے تھے، وہ ویسے تھے، انہوں نے مسافہ کیا، عشاء کے وضو سے فجر پڑی، 40 سال 80 سال پیدا ہونے کے بعد وضو کرنا ہی نہیں پڑا۔ اس طرح کی باتیں بیان کر کے جاہل لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بسایا جاتا ہے کہ جب یہ اتنے پہنچے ہوئے تھے تو جو چاہے کر سکتے تھے۔ آپ ان سے اپنی مشکلات کو آسان بنانے کا سوال کر سکتے ہیں، فریاد طلب کر سکتے ہیں، ان سے مانگ سکتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین پر نعوذ باللہ دباؤ ڈال کر یا مانگ کر یا ان سے گزارش کر کے آپ کو وہ چیز دلا سکتے ہیں جو اللہ آپ کو نہیں دے رہا ہے۔ ایسا جو مانتا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کیا اللہ اپنے فیصلوں کا مالک نہیں ہے؟ یہ مان رہے ہیں نا؟ اللہ جو چاہ رہا ہے، پیر صاحب اس کو بدلوا رہے ہیں، تو اللہ فعال لما یرید کہاں ہوا؟ غور کرنے کی بات ہے۔ اور ان واقعات میں، ان چیزوں میں، ابھی جو ہم نے آیت پڑھی، واقعات دیکھ رہے ہیں، اس میں ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو چاہے کرتا ہے۔ اب یہاں بحث یہ تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل قلیب بدر کے مشرکین کو پکارا اور وہ سن رہے تھے، تو اس سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ مردے سن سکتے ہیں۔ یہ انتہائی غلط بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا کہ عمر فاروق اس وقت تم سے زیادہ میری یہ بات سن رہے ہیں، اس وقت۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے اور قرآن و حدیث سے ثابت ہے، صحابہ کا اتفاق ہے کہ مردے سنتے نہیں ہیں۔ اور آپ غور کیجئے، حضرت عمر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے خطاب کر کے بات کہہ رہے ہیں تو حضرت عمر فاروق نے سوال کیا۔ ان کا سوال کرنا ہی کیا بتا رہا ہے؟ ان کے سوال سے ہی ظاہر ہے نا کہ صحابہ یہ مانتے تھے، جانتے تھے کہ مردے سنتے نہیں ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تو آپ کہا کہ آپ بے روح اور مردے لوگوں سے کیسے بات کر رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ ابھی سن رہے ہیں وہ لوگ تم سے زیادہ۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ یہ ایک اسپیشلٹی اور یعنی خاص معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تو میری باتیں ان کو سنا رہا ہے، اللہ چاہے تو سنا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا انک لا تسمع الموتیٰ، آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی قرآن مجید میں فرمایا وما انت بمسمع من فی القبور، قرآن کی آیت ہے یہ بھی، کہ اور آپ اس شخص کو سنانے والے نہیں ہیں، سنا نہیں سکتے جو کہ قبروں میں ہیں۔ تو رسول اللہ کا یہ فرمان بالکل کلیئر ہے، اس پر ایمان نہیں ہے کیا؟ اس کو مان رہے ہیں۔ اور پھر اس کو ماننے کے ساتھ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو حضرت عمر کے اعتراض کرنے پر اللہ کے رسول نے حضرت عمر سے یہ نہیں کہا کہ مردے سنتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ مردے سنتے ہیں یا تمہارا سوال ہی غلط ہے، یہ کہا کہ اس وقت یہ میری بات تم سے زیادہ سن رہے ہیں۔ بعض روایتوں میں یہ ہے، مطلب بطور خاص اس وقت سنایا جاتا ہے۔ ایسے ہی جیسے تدفین کے بعد
اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دفن ہونے والے انسان کو جو لوگ دفن کرنے جاتے ہیں ان کے جوتوں کی، چپلوں کی یا پیروں کی چاپ سناتا ہے۔ یہ حسرت کے لیے ہوتا ہے کہ جس دنیا میں تم تھے، جن پر تمہارا تکیہ تھا، جن کے بیچ تھے، وہ اب تمہیں چھوڑ کر، اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تم ہو اور تمہارا عمل ہے، اب تم کو انہی اعمال کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا سامنا کرنا ہے، اس کے ضابطوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ ٹھیک ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے جب بدر میں مسلمانوں کو فتح اور مشرکین کو شکست دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کر رہے ہیں، ہم سے جو وعدہ ہوا تھا ہم نے تو سچا پایا، تم سے جو ہوا تھا پایا کہ نہیں پایا؟ اور یہ پھر تم کو اب خیال آ رہا ہے کہ نہیں کہ ہم نے اطاعت کی ہوتی، ایمان لے آیا ہوتا، لیکن مرنے کے بعد تو اب کوئی چانس نہیں ہے واپس آنے کا اور توبہ کرنے کا۔ تو یہ ان کی حسرت اور عذاب میں اضافے کے لیے تھا کہ اب دیکھو، جن مسلمانوں کو آپ مٹانا چاہتے تھے وہ حق ہیں، اللہ کی مدد ہے، اور تم اپنے انجام کو پہنچ کر عذاب جھیلنے کے لیے تیار ہو گئے ہو۔ اب یہ معاملہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا اور پھر وہاں سے روانہ ہوئے۔ آگے ہم پڑھ رہے ہیں یہاں مکے میں شکست کی خبر، اس عنوان سے شیخ صفی الرحمان نے جو کہا میں اس کو تیزی سے پڑھتا ہوں۔ مشرکین نے میدان بدر سے غیر منظم شکل میں بھاگتے ہوئے تتر بتر ہو کر گھبراہٹ کے عالم میں مکے کا رخ کیا۔ شرم و ندامت کے سبب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مکہ میں کس طرح داخل ہوں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو شخص قریش کی شکست کی خبر لے کر مکے وارد ہوا پہنچا وہ حیثمان بن عبداللہ خزائی تھا۔ لوگوں نے اس سے دریافت کیا کہ پیچھے کی کیا خبر ہے؟ اس نے کہا عتبہ، ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو الحکم بن ہشام، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو الحکم ابن ہشام، یہ ابو لہب کو کہتے تھے، ہاں، امیہ بن خلف، اور دوسرے کئی سرداروں کا نام لیا اس نے، اور کہا مزید کچھ سرداروں کا نام لیتے ہوئے کہا کہ یہ سب قتل کر دیے گئے۔ جب اس نے مقتولین کی فہرست میں اشراف قریش کو گنانا شروع کیا تو صفوان بن امیہ، جو کعبہ کے پاس جو حتیم ہے کھلا ہوا حصہ، اس کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا اور دور سے اس کی بات کو سن رہا تھا، تو کہا اللہ کی قسم اگر یہ ہوش میں ہے تو اس سے میرے متعلق پوچھو کہ میں کہاں ہوں۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ صفوان بن امیہ کا کیا حال ہوا؟ یہ امیہ کا بیٹا تھا صفوان بن امیہ، تو پوچھا کہ صفوان بن امیہ کے بارے میں تمہارا کیا ہے، اس کی کیا خبر ہے؟ تو اس نے کہا وہ تو دیکھو حتیم میں بیٹھا ہوا ہے، بخدا اس کے باپ کو اور اس کے بھائی کو قتل ہوتے ہوئے میں نے خود دیکھا ہے، اس کو پہچانا بھی، اور اس کے باپ اور بیٹے بھائی کی جو حضرت امیہ کا جو واقعہ ہوا تھا، عبد الرحمن بن عوف بتانا چاہتے تھے، حضرت بلال نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر اسے مار دیا، تو ان کا ذکر کیا کہ اس کے باپ کو اور بیٹے کو قتل ہوتے ہوئے میں نے خود دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ تب ان کو لگا کہ ہاں یہ ہوش میں ہے اور صحیح بات کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا، آپ کے آزاد کردہ غلام ابو رافع کا بیان ہے کہ میں ان دنوں حضرت عباس کا غلام تھا۔ ابو رافع، ہمارے گھر میں اسلام داخل ہو چکا تھا، حضرت عباس مسلمان ہو چکے تھے، ام الفضل مسلمان ہو چکی تھی، حضرت عباس کی بیوی ام الفضل، ہاں، میں بھی مسلمان ہو چکا تھا، یہ چھپے ہوئے تھے، اور ام الفضل عورتوں میں جا کے گھر گھر جا کے عورتوں میں تبلیغ کرتی تھی۔ ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے کئی عورتیں مسلمان ہوئی گھر گھر میں، ہاں۔ البتہ حضرت عباس نے اپنا اسلام چھپا رکھا تھا۔ ادھر ابو لہب جنگ بدر میں حاضر نہیں ہوا تھا، سارے سرداران قریش گئے تھے، اس نے اپنے ایک مقروض کو اپنی جگہ بھیجا تھا، ہاں۔ جب اسے خبر ملی تو اللہ نے اس پر ذلت و رسوائی طاری کر دی، اور ہمیں اپنے اندر قوت و عزت محسوس ہوئی۔ ابو رافع کہتے ہیں کہ وہ تو ذلیل ہوا، بے عزت ہوا، اور سارے مکہ کے لوگوں کی کیفیت ایسی تھی، اور مکہ میں جو کمزور مسلمان تھے ابو رافع انہی میں تھے۔ تو کہا مجھے قوت معلوم ہوئی، میں کمزور آدمی تھا، تیر بنایا کرتا تھا، اور زمزم کے حجرے میں بیٹھا تیر کے دستے چھیلتا رہتا تھا۔ واللہ اس وقت میں حجرے میں بیٹھا اپنے تیر چھیل رہا تھا، میرے پاس ام الفضل بیٹھی ہوئی تھی، اور جو خبر آئی تھی اس سے ہم شاداں فرحاں تھے، بہت خوش تھے بدر کی خبر سن کر، کہ اتنے میں ابو لہب اپنے دونوں پاؤں بری طرح گھسیٹتا ہوا آ پہنچا اور حجرے کے کنارے پر بیٹھ گیا، اس کی پیٹھ میری طرف تھی۔ ابھی وہ بیٹھا ہی ہوا تھا کہ اچانک شور ہوا کہ یہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب آ گیا۔ ابو لہب نے اس سے کہا میرے پاس آؤ، میری عمر کی قسم تمہارے پاس خبر ہے۔ وہ ابو لہب کے پاس بیٹھ گیا، لوگ کھڑے تھے۔ ابو لہب نے کہا بھتیجے بتاؤ لوگوں کا کیا حال رہا؟ اس نے کہا کچھ نہیں، بس لوگوں سے ہماری مٹ بھیڑ ہوئی
اور ہم نے اپنے کندھے ان کے حوالے کر دیے، مطلب اپنی کندھے، اپنی مضبوطی، طاقت ان کے حوالے کر دیے، شکست کی طرف۔ ان کے بولنے کا ایک انداز اور محاورے والا، اشارے والی بات تھی۔ وہ ہمیں جیسے چاہتے تھے قتل کرتے تھے اور جیسے چاہتے تھے قید کرتے تھے، اور خدا کی قسم میں اس کے باوجود لوگوں کو ملامت نہیں کر سکتا۔ در حقیقت ہماری مٹبھیڑ کچھ ایسے گورے چٹے لوگوں سے ہوئی تھی جو آسمان اور زمین کے درمیان چتکبرے گھوڑوں پر سوار تھے، یعنی فرشتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم نہ وہ کسی چیز کو چھوڑتے تھے اور نہ کوئی چیز ان کے مقابل ٹک پاتی تھی۔ ابو رافع کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ سے خیمے کا کنارہ اٹھایا، پھر کہا وہ اللہ کی قسم فرشتے تھے۔ ہاں، وہ اللہ کی قسم فرشتے تھے۔ یہ سن کر ابو لہب نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور میرے چہرے پر زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ میں اس سے لڑ پڑا، لیکن اس نے مجھے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا اور پھر میرے اوپر گھٹنے کے بل بیٹھ کر مجھے مارنے لگا۔ میں کمزور جو ٹھہرا، لیکن اتنے میں ام الفضل نے اٹھ کر خیمے کی ایک لکڑی، ایک کھمبا لیا اور اسے ایسی ضرب ماری کہ سر میں بری طرح چوٹ آ گئی، اور ساتھ ہی بولی اس کا مالک نہیں ہے اس لیے اسے کمزور سمجھ رکھا ہے۔ ابو لہب رسوا ہو کر اٹھا اور چلا گیا۔ ابو لہب کا یہ معاملہ ابو لہب کا اگلا حصہ بیان کرنے کے لیے اہم ہے۔ اس کے بعد اللہ کی قسم صرف 7 راتیں گزری تھی کہ اللہ نے اسے عدسہ میں مبتلا کر دیا۔ عدسہ ایک بیماری ہے، یہ طاعون کی طرح ایک بیماری ہوتی ہے، اس میں بدن پر گٹھلیاں نکلتی ہیں۔ ابو لہب کو یہ بھی ہو گیا، یہاں ظلم کیا، بدر میں اس کے ساتھی کیفر کردار اور اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے، اور اس کا معاملہ تو ایک نشانی تھی، اللہ کی پیشین گوئی تھی قرآن میں۔ اس کی جیتے جی کئی سال پہلے، اس کی موت سے کئی سال پہلے قرآن میں اتر چکا تھا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ اگر یہ ایمان لے آتا، سدھر جاتا تو قرآن غلط ہو جاتا، لیکن قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی حقانیت کی یہ دلیل ہے کہ جو اللہ نے کئی سال پہلے کہا کہ ابو لہب تباہ و برباد اور ہلاک ہوا، وہ کئی سال بعد بھی اس کو ایمان کی توفیق نہیں ملی اور بالآخر اسے عدسہ کی بیماری ہوئی۔ ابو رافع کہتے ہیں کہ عدسہ یعنی طاعون کی ایک قسم ہے، ہوئی اور اس کا خاتمہ کر دیا۔ عدسہ کی گلٹی کو عرب بہت منحوس سمجھتے تھے، عرب لوگ بھی اس کو برا سمجھتے تھے، چنانچہ مرنے کے بعد اس کے بیٹوں نے بھی اسے یوں ہی چھوڑ دیا اور 3 روز تک بے گور و کفن پڑا رہا۔ یعنی مرنے کے بعد اس کی لاش کی یہ حالت تھی کہ سگے بیٹے بھی اس کے قریب جانا پسند نہیں کر رہے تھے، اور ایسے ہی پڑی رہی لاش، اس کے قریب نہ جانا کوئی نہیں جاتا تھا اور نہ اس کی تدفین کی کوشش کرتا تھا۔ جب ان کے بیٹوں کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ ایسا کرنے سے جو ہے لوگ انہیں برا بھلا کہیں گے کہ باپ مر گیا ہے اور باپ کی لاش کو بھی دفن نہیں کر رہے ہیں، اس کو ٹھکانے نہیں لگا رہے ہیں، تو ایک گڑھا کھود کر اسی میں لکڑی سے اس کی لاش کو دھکیل دیا، کھڈا کھودا اور لکڑیوں سے، لاٹھیوں سے اس کو دھکا دے دے کے اس کھڈے میں ڈال دیا اور اوپر ریت پتھر ڈال کر اس کو ڈھک دیا۔ غرض اس طرح مکے کو میدان بدر کی شکست فاش کی خبر ملی اور ان کی طبیعت پر اس کا نہایت برا اثر پڑا، حتیٰ کہ انہوں نے مقتولین پر نوحہ کی ممانعت کر دی کہ اس سے مسلمانوں کو خوش ہونے کا موقع نہ ملے۔ بدر میں سختی سے اعلان کیا کہ مکہ میں سختی سے اعلان کیا گیا کہ بدر کے واقعے میں جن جن گھروں میں لوگوں کی قتل ہوئے ہیں، لوگوں کے گھر کے لوگ قتل کیے گئے ہیں، کسی بھی گھر میں کہیں بھی پورے مکہ میں نوحہ و ماتم نہیں کیا جائے گا، ان کے لیے غم کا اظہار نہیں کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں شیخ صفی الرحمن صاحب نے ایک بڑا دلچسپ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک بوڑھے کے 3 بیٹے بدر میں قتل ہو گئے تھے اور وہ چاہتا تھا کہ نوحہ کرے، لیکن اجازت نہیں تھی، وہ جو کسمس آ رہا تھا۔ ایک دن اس کے چند دنوں کے بعد رات میں ایک عورت کے رونے کی آواز سنی تو بڑا خوش ہوا۔ اس نے کہا اپنی لونڈی سے کہ جا کے دیکھو کسی نوکر سے، ملازم سے، کہ کیا مکہ والوں نے بدر کے مقتولین پر نوحہ کرنے کی اجازت دے دی ہے تو میں بھی کروں۔ تو جب وہ واپس آ کے خبر دیتا ہے کہ نہیں وہ عورت جو ہے اپنی اونٹنی کے گم ہو جانے کی وجہ سے رو رہی ہے، تو اس پر وہ جھلا گیا اور اس نے کچھ اشعار کہے، یہ اشعار بھی یہاں موجود ہیں، میں اسے چھوڑ رہا ہوں۔ اس نے اس میں ان اشعار میں یہ کہا کہ ارے تو ایک اونٹنی پر رو رہی ہے، رونا ہے تو فلاں پر رو، فلاں پر رو، فلاں پر رو، جو اپنے وقت کے جوان تھے، شیر تھے، ایسے تھے اور بدر میں وہ سب دفن ہو گئے۔ رونا ہے تو ان لوگوں پر رو، تو ایک اونٹنی پہ رو رہی ہے، اور ہمیں جو ہے اپنے بیٹوں پر رونے کی اجازت نہیں ہے۔ مدینے میں یہ مکہ کی خبر تھی، اب مدینے میں جو خبر کا معاملہ ہے، ادھر مسلمانوں کی فتح مکمل ہو چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کو جلد از جلد خوشخبری دینے کے لیے
دو قاصد روانہ کیے، دو نمائندوں کو بھیجا، ایک حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں اوالی مدینہ کا اوپری حصہ، بالائی حصہ اوالی مدینہ کے باشندوں کے پاس بھیجا گیا، اور دوسرے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جو مدینہ کے جنوبی حصے زیری علاقے کے باشندوں کو تک خبر پہنچانے کے لیے بھیجا گیا۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نقشہ بدر میں جو کچھ ہوا، فتح ہوئی، 3 دن قیام ہو رہا ہے، اللہ کے رسول ہم 2 صحابی کو بھیج رہے ہیں مدینہ میں خبر دینے کے لیے۔ اس درمیان میں وہاں موجود جو مخالفین تھے، اندر سے جو کینہ کپٹ مسلمانوں کے تعلق سے رکھتے تھے، مشرک ہوں یا عبداللہ بن ابی بن سلول کا ٹولہ ہو یا یہودیوں کے عناصر ہوں، وہ مسلمانوں کے تعلق سے اور بدر کے تعلق سے بہت الٹی سیدھی خبریں ہیں مکہ میں پھیلاتے رہے، مدینہ میں پھیلاتے رہے۔ ارے یہ تو خودکشی کرنے گئے، مسلمانوں کو شکست ہو گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ اس دوران یہود اور منافقین نے جھوٹے پروپیگنڈے کر کر کے مدینے میں ہلچل پیدا کر رکھی تھی، یہاں تک کہ یہ خبر بھی اڑا رکھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں۔ چنانچہ جب ایک منافق نے حضرت زید بن حارثہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر آتے ہوئے دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی تھی جس کا نام تھا قصوہ۔ میں نے ابھی کئی جگہ ابھی آتے آتے بھی دیکھا کسی گاڑی پہ قصوہ لکھا تھا، ہاں، لیکن یہ گول ہے سے لکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا جو قصوہ نام تھا نا، وہ ہے سے نہیں ہے، واو کے بعد گول ہے نہیں ہے، بلکہ الف ممدودہ والا، اسماء جیسے رہتا ہے نا، اولائکا میں جو الف مد کے ساتھ ہے، تو ایسے قصوہ حمراء مد کے ساتھ اور آخری میں حمزہ، وہ ہے قصوہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام تھا۔ اس اونٹنی پر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہو کر خبر پہنچانے آئے۔ دور سے منافق نے دیکھا تو بول پڑا، واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے، دیکھو یہ تو انہی کی اونٹنی ہے نا، ہم اسے پہچانتے ہیں، اور یہ اس اونٹنی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ زید بن حارثہ سوار ہیں۔ ہاں، شکست کھا کر بھاگا ہے اور اس قدر مروب ہے کہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہے۔ بہرحال جب دونوں قاصد پہنچے تو مسلمانوں نے انہیں گھیر لیا، جہاں جو پہنچا وہاں کے مسلمانوں نے انہیں گھیر لیا، تفصیلات سننے لگے، حتیٰ کہ انہیں یقین آ گیا کہ مسلمان فتح یاب ہو گئے۔ اس کے بعد ہر طرف مسرت و شادمانی کی لہر دوڑ گئی اور مدینے کے در و بام تحلیل و تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھے۔ وہاں اللہ کا شکر ادا ہوتا تھا، حمد بیان ہوتی تھی کسی کامیابی پر، اور جو سربراہوردہ مسلمان مدینے میں رہ گئے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مبین کی مبارکباد دینے کے لیے بدر کے راستے پر نکل گئے۔ قافلے کی خبر سمجھ کر بہت سے صحابہ جو پیچھے رہ گئے تھے، انہیں جب یہ اطلاع ملی تو پھر اب یہ آگے بڑھ کر مبارکباد دینے کے لیے نکلے۔ ہاں، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہمارے پاس اس وقت خبر پہنچی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، آپ کی بیٹی، جب آپ بدر کے لیے نکل رہے تھے تو آپ کی بیٹی بیمار تھی، اور حضرت عثمان غنی ان کے شوہر تھے، ان کو وہ تیمارداری دیکھ بھال کے لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ عثمان تم گھر ہی پر رہو اور دیکھ بھال کرو اپنی بیوی کی۔ بہرحال رقیہ کو جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں تھی، دفن کر کے قبر پر مٹی برابر کر چکے تھے۔ حضرت اسامہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی تدفین، اللہ کے رسول دیکھیے بدر میں ہے، بیٹی کا انتقال بھی ہو گیا، کیا یہ بھی قربانی نہیں ہے؟ اور پھر ان کی تدفین کا عمل ہوا، انتظار نہیں کیا گیا ہمارے یہاں جو 1 دن 2 دن 3 دن لاش رک کے انتظار کرتے رہتے، ہاں کیا آ جائیں اللہ کے رسول پھر دیکھا جائے گا، نہیں، تدفین ہو گئی۔ ابھی تدفین کر کے فارغ ہوئے تھے، حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر ملی بدر سے متعلق۔ ہاں، ان کی تیمارداری کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مجھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے ہی میں چھوڑ دیا تھا، یعنی بدر میں ان دونوں کے شریک نہ ہونے کی یہ وجہ بالکل واضح ہے۔ آخری آج کے درس کی بات ہم یہ پڑھ لیتے ہیں کہ مال غنیمت کا معاملہ اور مسلمانوں کا مدینہ پہنچنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معرکہ ختم ہونے کے بعد 3 دن بدر میں قیام فرمایا، اور ابھی آپ نے میدان جنگ سے کوچ نہیں فرمایا تھا کہ مال غنیمت کے بارے میں لشکر کے اندر اختلاف پڑ گیا۔ دیکھیے صحابہ بھی انسان تھے، ان کے یہاں بھی بشری معاملات پیش آتے تھے، تو وہاں بھی اور جو حالات تھے آپ اور ہم پڑھ چکے ہیں۔ ایسے میں ایک دنیاوی اعتبار سے بھی جب فتح ملی ہے تو ایک انسان کے دل میں فطری طور سے یہ خواہش ہوگی کہ بھائی ہمارا کچھ معاملہ مضبوط ہو جائے مال غنیمت کے ذریعے۔ اور جب یہ اختلاف شدت اختیار کر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ آپ کے حوالے کر دے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ صحابہ کرام نے اس حکم کی تعمیل کی اور اس کے بعد اللہ نے وحی کے ذریعے سے اس مسئلے کا حل نازل فرمایا۔ ہاں، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے نکلے
اور بدر میں پہنچے، لوگوں سے جنگ ہوئی اور اللہ نے دشمن کو شکست دی. پھر ایک گروہ ان کے تعاقب میں لگ گیا جنگ کے میدان میں. میں اپنے الفاظ میں شارٹ کر کے بیان کروں کہ جب جنگ کا نقشہ پلٹا، مسلمان غالب آ گئے، تو جو مشرکین بھاگ رہے تھے، مسلمانوں کا ایک گروہ ان کے پیچھے گیا. کچھ مسلمان مکہ والوں کے مدینے ان کے قافلے میں جنگ کے میدان میں جو کچھ انہوں نے مال اسباب خیمے وغیرہ ہتھیار چھوڑے تھے، جو مقتولین تھے ان کے سامان تھے، کچھ مسلمان اسے سمیٹ رہے تھے. کچھ مسلمان وہ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی پر مقرر تھے، وہ آپ کے چھپر کے ارد گرد تھے کہ کوئی آپ کو اذیت اور نقصان نہ پہنچا دے. تو وہ ڈٹے رہے، وہ کہیں ہلے نہیں تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر سکیں. اب جب مال غنیمت جمع ہوا تو جن لوگوں نے اکٹھا کیا تھا انہوں نے کہا کہ ہم نے سمیٹا ہے اس لیے ہمارا. جو لوگ تعاقب میں گئے تھے انہوں نے کہا کہ چونکہ ہم نے جو ہے دشمن کو اس سے دور کیا، بھگایا، تبھی تو آپ کو ہاتھ لگ سکا، اس لیے اس پہ ہمارا حق بنے گا. پھر ایسے ہی جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر اپنی ذمہ داری نبھائی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ سب سے اہم کام کر رہے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی پر معمور تھے، اس لیے یہ ہمارا حق ہے. اس اختلاف نے تھوڑی شدت اختیار کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو حکم دیا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع کر دے، اس میں کسی اور کا کوئی حصہ نہیں ہے. دشمن کا کیا کہہ رہے ہیں وہ اسی تناظر میں جب آپ نے جمع کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال کی یہ ابتدائی آیتیں نازل کی. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین. کہ لوگ آپ سے مال غنیمت، انفال نفل کی جمع زائد، لوگ آپ سے مال غنیمت کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دو غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. ایک بات یہ بھی آپ کو یاد دلا دوں کہ اسلام سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا امت محمدیہ سے پہلے دوسرے نبیوں کی امتوں میں، شریعتوں میں مال غنیمت حرام تھا. مال غنیمت کو مسلمان جو دشمن سے حاصل کیا ہوا مال ہے اس کو استعمال نہیں کر سکتے تھے. اس کو آسمان سے جب ایک جگہ رکھ دیا جاتا، آسمان سے ایک آگ آ کر جلا دیتی تھی، روایتوں میں ہے. یہ مسلمانوں پر حلال کیا گیا اور یہ پہلا بدر کا موقع ہے کہ اب مال غنیمت سے متعلق یہ ابتدائی آیت ہے اور سورہ انفال میں آگے چل کے اس کی تھوڑی قدر تفصیل بیان کی گئی ہے کہ مال غنیمت کو کس طریقے سے تقسیم کرنا چاہیے. تو یہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، بس اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. اور وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اپنے آپسی تعلقات اور معاملات کی اصلاح کر لو. یہ اصلاح ذات البین بہت بڑا کام ہے، بہت اہم ہے. بلکہ سنن کی حدیث میں ہے کہ کیا اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا میں تم کو ایسے عمل کی بات نہ بتاؤں جو نماز، روزہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے، امر بالمعروف نہی عن المنکر سے بھی زیادہ اہم ہے؟ نفلی نماز روزے کی بات ہے، فرض نہیں. تو لوگوں نے کہا ہاں. تو کہا اصلاح ذات البین، لوگوں کے درمیان لوگوں کے معاملات کی اصلاح کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کے درمیان معاملات کو بگاڑنا، فساد پھیلانا یہ حالقہ ہے، مونڈ دینے والا ہے. میں یہ نہیں کہتا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے یہ نہیں کہتا کہ سر کے بال مونڈتا ہے، بلکہ یہ دین کو مونڈ دیتا ہے. اور آج مسلمانوں میں بہت سارے لوگ غیبت، چغلی، لگائی بجھائی اور مختلف ذریعوں سے آپس میں اختلاف پھیلاتے ہیں، جھگڑا لگاتے ہیں، جبکہ ہمارے مذہب کی دین کی تعلیم یہ ہے کہ ملانے کے لیے آپ جھوٹ بولیں تو یہ اللہ کے نزدیک اچھا ہے. تو اگر تم اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کر لو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر واقعی تم مسلمان ہو. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نے طریقہ بتایا تو آپ نے مال غنیمت مسلمانوں کے درمیان کو تقسیم فرما دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 روز بدر میں قیام فرما کر مدینے کے لیے چل پڑے. آپ کے ہمراہ مشرک قیدی بھی تھے اور مشرکین سے حاصل کیا ہوا مال غنیمت بھی. آپ نے حضرت عبداللہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی نگرانی سونپی تھی. جب آپ وادی صفرا کے درے سے باہر نکلے تو درے اور نازیہ کے درمیان ایک ٹیلے پر پڑاؤ ڈالا اور وہیں خمس یعنی 5واں حصہ علیحدہ کر کے، مال غنیمت کا 5واں حصہ علیحدہ کر کے بیت المال میں رکھ کے باقی مال غنیمت مسلمانوں پر برابر برابر تقسیم کر دیا. اور وادی صفرا ہی میں آپ نے حکم صادر فرمایا کہ نضر بن حارث کو قتل کر دیا جائے. یہاں ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کروں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کے لیے زکوٰۃ لینا حرام تھا، منع تھا، بنو ہاشم اور آپ کے خاندان کو.
بنو مطلب وغیرہ بھی شامل ہے. لیکن مال غنیمت میں آپ کو 5ویں حصے کا حکم تھا، اور وہ 5واں حصہ بھی آپ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے استعمال کر سکتے تھے، لیکن آپ اس میں سے بھی لوگوں کو تقسیم کر دیتے تھے. ہاں بہرحال وادی صفرا ہی میں آپ نے حکم دیا کہ نضر بن حارث کو قتل کر دیا جائے. یہ انتہائی شرارت کرنے والا ہاں ایک کافر سردار تھا. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتا تھا اور آپ کے کلام سے متعلق سوالات اٹھاتا تھا کہ محمد کے جیسا کلام میں بھی بنا سکتا ہوں، یا یہ دیکھو کہانیاں بنا کے لوگوں میں بیان کرتا تھا. اس شخص نے جنگ بدر میں مشرکین کا پرچم اٹھا رکھا تھا اور یہ قریش کے اکابر مجرمین میں سے تھا. اسلام دشمنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا رسانی میں حد درجہ بڑھا ہوا تھا. آپ کے حکم پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن مار دی. اس کے بعد جب آپ عرق الزبیہ پہنچے تو عقبہ بن ابو معیط کے قتل کا حکم صادر فرمایا. یہ شخص جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچایا کرتا تھا اس کا کچھ ذکر پیچھے گزر چکا ہے. یہی آدمی تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر نماز کی حالت میں اونٹ کی اوجھ لا کر جو ہے ڈالی تھی، اور اسی شخص نے آپ کی گردن پر چادر لپیٹ کر آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر بیچ بچاؤ کیا، اس کو دھکا دیا اور یہ کہا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ ایک آدمی کو محض اس لیے قتل کر دو کہ وہ کہتا ہے میرا پروردگار اللہ ہے. اور تو یہ شخص اتنا ستانے والا تھا. ہاں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم صادر فرمایا تو کہنے لگا اے محمد بچوں کے لیے کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا آگ نا. اس کے بعد حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور بعض سیرت نگار کہتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی نے ہی اس کی گردن بھی مار دی. جنگی نقطہ نظر سے ان دونوں طاغوتوں کا قتل کیا جانا بہت ضروری تھا، کیونکہ یہ صرف جنگی قیدی نہیں تھے بلکہ جدید اصلاح کے مطابق یہ جنگی مجرم بھی تھے. اس کے بعد آپ مقام روحہ پہنچے تو ان مسلمان سربراہوں سے ملاقات ہوئی جو دونوں ابھی مکہ ابھی مدینہ پہنچے نہیں ہیں، راستے ہی میں ہیں. مقام روحہ پہنچے تو ان مسلمان سربراہوں سے ملاقات ہوئی جو دونوں قاصدوں سے فتح کی بشارت سن کر آپ کا استقبال کرنے اور آپ کو فتح کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے مدینے سے نکل پڑے تھے. جب انہوں نے مبارکباد پیش کی تو حضرت سلمہ بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ لوگ ہمیں کاہے کی مبارکباد دے رہے ہیں؟ ہمارا ٹکراؤ تو خدا کی قسم گنجے سر کے بوڑھوں سے ہوا تھا. مکہ والوں کے بارے میں کہا ہاں جو اونٹ جیسے تھے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا بھتیجے یہی لوگ سربر آوردگان قوم تھے، بڑے بڑے سردار مانے جاتے تھے. اس کے بعد حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انصار کے مشہور صحابی ہیں، ان کی فضیلتیں ہیں. ہاں یہ حضرت مصعب بن عمیر کے ساتھ دعوت کا کام مدینہ میں کرنے میں بہت آگے رہتے تھے، لیکن اس جنگ میں پیچھے رہ گئے. تو آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ کی حمد ہے، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، اس نے آپ کو کامیابی سے ہمکنار کیا اور آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی. بخدا میں یہ سمجھتے ہوئے بدر میں پیچھے نہ رہا تھا کہ آپ کا ٹکراؤ دشمن سے ہوگا. میں جو پیچھے رہا تو مجھے اس کی امید نہیں تھی. میں تو سمجھ رہا تھا کہ بس قافلے کا معاملہ ہے، اور اگر میں یہ سمجھتا کہ دشمن سے سابقہ پڑے گا تو میں پیچھے نہیں رہتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سچ کہہ رہے ہو، یعنی ان کی بات سچی تھی، سچے مسلمان تھے. اس کے بعد آپ مدینہ منورہ میں اس طرح مظفر و منصور داخل ہوئے کہ شہر اور گرد و پیش کے سارے دشمنوں پر آپ کی دھاک بیٹھ چکی تھی، جو طاق میں لگے ہوئے تھے کہ ان مسلمانوں کا صفایا کیا جائے. مکہ والے ان کو اگر شکست دیں گے تو پھر ہم ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ان کو خاطر میں نہیں لائیں گے. اب بالکل نقشہ پلٹ گیا ہے. آپ فاتحانہ مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں اور نہ صرف مکہ والوں پر آپ کی دھاک بیٹھی بلکہ ارد گرد میں بھی یہ دھاک بیٹھ رہی ہے کہ جب یہ مکہ کے اتنے مضبوط لشکر کو کے دانت کھٹے کر سکتے ہیں بلکہ کھلی شکست فاش دے سکتے ہیں تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم ان کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہم کو بھی جو ہے بے نام و نشان کر دیا جائے گا. اس فتح کے اثر سے مدینے کے بہت سے لوگ حلقہ بگوش اسلام میں، دیکھیں قوت ملتی ہے تو پھر لوگوں کو اور آسانی ہوتی ہے. تو بہت سارے لوگ جو چھپے تھے، دبے تھے یا شک شبے میں تھے، وہ مسلمان ہوئے. عبداللہ بن ابی بن سلول جو کافی حد تک کفر ہی پہ تھا اور بظاہر مخالفت نہیں کر رہا تھا، لیکن اب اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے لگا، اسلام لے آیا. وہ اور اس کے وہ رفقا جو بعد میں منافق بنے، یعنی اوپر سے تو اسلام لیا ہے، قبول کر لیا، لیکن اندر سے کفر تھا. آپ کے مدینہ تشریف آوری کے ایک دن بعد قیدیوں کی آمد ہوئی. آپ نے انہیں صحابہ کرام پر تقسیم فرما دیا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرمائی. قیدی صحابہ کرام کے ہیں، 70 لوگ مارے گئے تھے،
مکہ کے، اور 70 قیدی تھے، اندازہ لگائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ آج بھی دنیا میں بہت مہذب دنیا ہے، جیلوں میں قیدیوں کے ساتھ ویسا سلوک نہیں ہوتا جیسے صحابہ کرام نے اور اسلامی تعلیم نے ان کے ساتھ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس وصیت کا نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ کرام خود کھجور کھاتے تھے اور لیکن ان قیدیوں کو روٹی پیش کرتے تھے۔ یہ بھی دھیان رہے کہ مدینہ میں کھجور کی حیثیت نہیں تھی، روٹی کی بڑی قیمت تھی۔ اور جب اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کا اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، تو وہ خود کھجور کھا رہے ہیں اور اچھی چیز جس کو سمجھ رہے ہیں وہ قیدیوں کو دے رہے ہیں۔ ان قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک اور پھر قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، یہ انشاءاللہ ہم کل کے درس میں جو غزوہ بدر سے متعلق آخری بحث ہوگی، اور پھر اس پہ قرآن کا جو تبصرہ ہے سورہ انفال پہ، اسے شیخ نے جو پیش کیا ہے، کچھ باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا۔ یہ کل کے درس میں ہم غزوہ بدر کے مبحث سے متعلق تکمیل کو انشاءاللہ پہنچیں گے۔ اللہ رب العالمین اس غزوے سے صرف ہم کو قصے کہانی کے طور پر اسے سننے سنانے والا نہ بنائے، بلکہ اس سے جو دروس اور عبرتیں اور جو اسباق و ہدایات ملتی ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان فرمائی ہے، ہم کو توفیق دے رب العالمین کہ ہم ان اسباق اور دروس کو اپنی زندگی میں تازہ کریں اور اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کو صحیح راستے پر لے چلیں تاکہ ہم جنت میں داخل ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں خیر کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا